پرنسپلز آف سسٹمیٹکس میں آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف ٹیکسانومی کی۔ سب سے پہلے ارلی ایجپشین ٹیکسانومسٹ تھے جو انہوں نے اینیملز اور پلانٹس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کی، اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ہیومن سویلائزیشن میں لینگویج ڈیولپمنٹ کی اور خود ان ہیومن بینگز کے کلچر کی ہسٹری پرانی ہے۔ اس کی اگزامپل کچھ اس طرح کے بہت سارے جو میڈیسنل پلانٹس ہیں وہ ان کی جو ہے وہ والز کے اوپر جو ہے تصویریں اس طرح سے ملتی ہیں، ان کی گروپنگ کی شکل میں ملتی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے میڈیسنل پلانٹس کے مختلف گروپ بنائے ہوئے تھے تو ان کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر ان کے جو نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں نا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ once upon a time they have been classifying different plants based on their characteristics۔ تو وہ مختلف کریکٹرز کی وجہ سے پودوں کو جو ہے نا ان کی گروپنگ کرتے تھے۔ So Aristotle was the first philosopher or taxonomist جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ 500 اینیملز کی سپیشیز کو جو ہے وہ ہسٹری آف اینیملز میں ایک خاص جو اسکیل ہے، گریڈڈ اسکیل ہے، اس کے تحت جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا۔ ہز سسٹم ہیڈ 11 گریڈز آف اینیملز۔ اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ ٹوٹل جو اس وقت اس نے جتنے بھی اینیملز کو اسٹڈی کیا ان کے 11 گریڈز بنائے، اور اس میں سب سے اوپر اس نے ہیومن بینگز کو رکھا، اور اس کے علاوہ جو اس نے کرائٹیریا جو رکھا تھا اس میں سب سے اینڈ پہ اس نے جو ہے منرل لائک ایگز یا منرلز جو ہے وہ اس کو رکھا تھا۔ اور اس نے ایک اور اچھا کام یہ کیا تھا کہ اس نے ورڈیبریٹس اور ان ورڈیبریٹس کو جو ہے وہ گو کے نام یہ استعمال نہیں کیے تھے، لیکن اس طرح سے ارینج کیا تھا کہ اینیملز ود بلڈ اور اینیملز وداؤٹ بلڈ، جن کو اس نے اینیملز وداؤٹ بلڈس کہا تھا اس کو ہم آج کل انورڈیبریٹس کہتے ہیں، اور جن کو اس نے اینیملز ود بلڈ کہا تھا ان کو ہم ورڈیبریٹس کہتے ہیں۔ اس کے کچھ کریکٹر اس نے یہ رکھے تھے کہ فار ایگزامپل جو بلڈ والے اینیملز ہوتے ہیں ان میں میملز ہے، اور جو ایگ لیئنگ ہے اس میں برڈز، ریپٹائل اور فش اس نے رکھی، یعنی یہ اس نے اس طریقے سے کلاسیفائی کیا تھا۔ اسی طرح جو وداؤٹ بلڈ تھے اس میں انسیکٹس تھے، کرسٹیشیا تھے، سفالوپوڈس تھے، اور باقی جو شیلڈ آرگنزم تھے وہ اس نے اس کے اندر پلیس کیے تھے۔ اس نے جو ہے اینیملز اور پلانٹس کے 2 میجر گروپ بنائے تھے۔ جب اس نے اپنی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو اس نے 2 میجر گروپس یعنی اینیملز اور پلانٹس میں ڈیوائڈ کیا، تو اس کے بعد جو ہے اس نے پھر اینیملز کو ان کے ایٹریبیوٹس کی مدد سے جو ہے فار ایگزامپل نمبر آف لیگز، لیئنگ ایگز، وارم بلڈ، نو بلڈ اینڈ برتھ، اس طرح کے کرائٹیریا رکھ کے اس نے اینیملز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بہت سارے گروپس جو ہے وہ پرپوز کیے، جیسے انہائما اور انہائما۔ اے سے انہائما سے مراد اس کی جو ہے وہ تھا اینیملز وداؤٹ بلڈ، اور جو ای سے انہائما تھا اس سے مراد یہ تھا کہ اینیملز ود بلڈ۔ اور انہائما اے سے جو انہائما تھا اس میں اس نے انورڈیبریٹس کو رکھا، اور جو ای سے انہائما اس میں اس نے ورڈیبریٹس کو رکھا۔ اسی طرح اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا تھیوفراسٹس، اس نے جو ہے وہ ارسطوٹل کے جو کام کرنے کا پیٹرن تھا اسی کو کنٹینیو رکھا، اور اس نے ہسٹوریا پلانٹیرم ایک بک تھی جس کے اندر اس نے 500 پلانٹس جو ہے ان کو مینشن کیا اور ان کی کلاسیفیکیشن کی، جس میں امپورٹنٹ گروپس اس میں سے جو ہے وہ کارنس ہے، کروکس ہے، نارسسس ہے۔ کچھ اور ٹیکسانومسٹ ہیں جن کا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے کلاسیفیکیشن آف اینیملز اینڈ پلانٹس میں، اس میں اور اوور آل ٹیکسانومی میں، جس میں اینڈریا جو ہے اس نے پلانٹس کو 15 گروپس میں ڈیوائڈ کیا۔ جان رے جو ہے اس نے پلانٹس کی بہت سارے پلانٹس کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی۔ اسی طرح سے جو اگسٹس ہے اس نے آرڈر کی کیٹیگری جو ہے وہ ایڈ کی۔ اسی طرح جو ہے ٹورنیفارٹ جو ہے اس نے کلاس کی جو ہے وہ ٹیکسا جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگری ہے وہ ایڈ کیا کلاسیفیکیشن سسٹم کے اندر۔ اور اس کے بعد لینیس ہے جس نے سپیشیز کو فزیکل کریکٹرز کی وجہ سے یا مارفولوجیکل کریکٹر کی وجہ سے ان کو کلاسیفائی کیا۔
کارلس لینیس جو ہے اس نے ایک لینین سسٹم آف کلاسیفیکیشن دیا، اور وہ جو سسٹم ہے وہ بعد میں پھر ماڈرن کلاسیفیکیشن کے لیے جو ہے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال ہوا۔ اس کی دو بکس ہیں جو بہت پاپولر ہوئی، ایک سسٹیما نیچری ہے اور ایک اسپیشیز پلانٹیرم ہے۔ یہ دونوں بکس جو ہیں بڑے اس کے فیمس جو ہے کنٹریبیوشن ہے ٹیکسانومی میں، اور اس نے جو ہے وہ بائنومیل نیمنگ سسٹم جو ہے جس کو بائنومیل نومنکلیچر کہا جاتا ہے وہ انٹروڈیوس کیا پلانٹس اور اینیملز کے نام رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کلاس، آرڈر اور جنس اور سپیشیز، یہ چار کیٹیگریز جو ہے وہ اس نے جو ہے یوز کی ہیں اس نامنکلیچر یا اس سسٹم کے اندر میں۔ جو نامنکلیچر ہے اس کے لیے جو ہم سپیشیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ان کے نام رکھتے ہیں، یا ہائر کیٹیگریز کو ڈسکرائب کرتے ہیں یا ان کے نام رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ کوڈز استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو کوڈز آف نامنکلیچر کامنلی کہتے ہیں۔ اور یہ دراصل لیونگ آرگنزمز کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان کے جو تمام رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو پریکٹس ہے، اس کو یہ گورن کرتے ہیں۔ یعنی اس کوڈ کے تحت آپ جو ہے وہ کسی بھی لیونگ آرگنزم کا یا کسی بھی جو گروپ ہے اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے انٹرنیشنل کوڈ آف فائلوجینیٹک نامنکلیچر، اس کو فائلو کوڈ بھی کہتے ہیں، اور اس میں فائلوجینیٹک گروپس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کوڈ آف زوالوجیکل نامنکلیچر ہے جس میں اینیملز کے نام رکھے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل نامنکلیچر ہے، اس میں پلانٹس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور اب اس کی ایک ریپلیسمنٹ کہہ لیں یا اس کی فردر جو ایکسٹینشن آئی ہے وہ انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر فار الجی فنجائی اینڈ پلانٹس ہے، جس میں الجی، فنجائی اور پلانٹس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر آف بیکٹیریا ہے جس میں بیکٹیریا کے نام رکھے جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر فار پروکیریوٹس جس میں بیکٹیریا اور آرکیا کے نام رکھے جاتے ہیں۔